انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 4، اور اس کو پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ اس کا پچھلے حصے سے جو جوڑ ہے وہ مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ہم نے اس آیت میں موجود لفظ فرقان کے حوالے سے ایک پوری نشست تقریباً جو اس سے پہلے نشست ہے وہ اس لفظ پر متمرکز تھی، اور اس میں جو ممکنہ معنی اس کا یا مطلب بن سکتا تھا دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ وعلیکم السلام۔ جو روایتی تفسیریں ہیں وہ اس لفظ کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہیں، اور یہ ہے کہ یعنی کسی نہ کسی انداز میں اس کو ادھر ادھر کر کے اپنا وہ جو صفحہ ہے وہ گزار لیتے ہیں، ٹائم گزار لیتے ہیں۔ مثلا ایک تفسیر میں دوستوں کی خدمت میں عرض کیا تھا، انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا کہ یہ فرقان یعنی جو تعلیمات، یعنی قرآن سے ہٹ کر جو تعلیمات نبی پر نازل ہوئی ہیں، یہ فرقان ہے۔ جبکہ خدا کریم نے کتاب کو کہا کہ نزل علیک الکتاب، کتاب نازل کی ہے نبی پر، اور اس میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور نبی ہم سے بہتر سمجھتے تھے کہ کیسے اس سے وہ ساری چیزیں لے لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ فرقان ایسی چیز قرآن نے کہی ہے کہ وہ مومنین کو بھی ملنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور پھر یہ فرقان جو ہے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، اور پھر یہ فرقان یوم الفرقان بھی ہے۔ اب آیا یوم الفرقان جب قرآن میں ذکر ہوا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی نے اپنی ساری شریعت بیان فرمائی تھی مثال کے طور پر، یا وہ اضافی جو باتیں قرآن میں مثلا نہیں ہیں وہ بیان کی تھی، تب اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے جس کا کوئی بنتا نہیں ہے کہ یہ معنی جو اس تفسیر میں نے آپ دوستوں کے سامنے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ فرقان سے مراد وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں۔ یہ انہوں نے مانا کہ اب ایک دوسری تفسیر بھی آپ کے سامنے دوستوں میں رکھ دیتا ہوں کہ وہ بھی یعنی ایک دوسرے جو اسلامی فرقہ کے مترجم تفسیر ہے، وہ ایک فرقے کی مترجم تفسیر سمجھیں کہ یہ دوسرے فرقے دوسرے جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ پچھلی کتابیں، اب انہوں نے اتنا توجہ ہی نہیں کی ہے، انہوں نے انجیل اور تورات کے مقابلے میں قرآن کو قرار دے کر قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں کہ بھائی یہ فرقان ہے، پچھلی کتابیں فرقان بھی نہیں ہیں ان کے مطابق۔
یہ اوپر والے ٹکڑے سے کے اجمال کی تفصیل ہے جس سے قرآن کے اتارے جانے کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اس وجہ سے اس نے ہماری زندگی کی رہنمائی اور ہمیں عدل و قسط پر استوا رکھنے کے لیے قرآن کو قول فیصل بنا کر اتارا ہے۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لیکن ان کے پیرووں نے ان میں تحریف اور ان کے بعض حصوں کو فراموش کر کے ان میں بہت سے اختلافات پیدا کر دیے، جس کے سبب سے حق و باطل میں امتیاز ناممکن ہو گیا۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنا کر اتارے، یعنی قرآن فرقان ہے، تورات اور انجیل فرقان نہیں ہے، جبکہ خدا کریم نے کیا کہا؟ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، قرآن کی آیات میں ہے۔ تو چنانچہ اس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ اب جو لوگ اس کتاب کے انکار کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلے گئے، یعنی یہی مختصر ٹکڑا فرقان کے بارے میں بات، جو اہتمام خدا کریم نے فرقان کو دیا ہے کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ علیحدہ، یعنی ساری کتابوں کے نازل کرنے کے بعد، ان کے ہدایت ہونے کے بعد خدا کریم نے کہا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ اتنی اہمیت خدا کریم نے الفرقان کو دی کہ اس کو سرے سے ایک علیحدہ ساری کتابوں کا ذکر ایک طرف، اور وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کو علیحدہ ایک طرف ذکر کر کے فرقان کی خاصیت اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے اس سے۔ لیکن ہمارے جو روایتی، کیونکہ ان کی نظر میں بس یہی ہے، انہوں نے یہی اس کو سوچا ہے، بس اپنی طرف سے کہیں نہ کہیں فٹ کر دیا ہے، یعنی یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گاہک کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ بیان کر دی ہے، تاکہ پڑھنے والا جب یہ تفسیر پڑھے تو یہ کہے کہ یہ جگہ خالی بالکل نہیں پڑی ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیا یہ۔ وَإِلَّا فرقان خود قرآن سے لیا گیا معنی اس کا وہی ہے جو دوستوں کی خدمت میں ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اب خدا کریم نے اس سورت کے آغاز سے اب تک اپنی تعریف فرمائی، تعریف کے ضمن میں تعریف فرمائی، اپنا کام بتایا، انسانوں کے ساتھ رابطے کا جو سلسلہ ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ انسانوں کے ساتھ اللہ کا رابطہ کس طرح کا ہے، کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے ہدن للناس کتابیں اور رسول بھیجے، علیکہ کہہ کر رسول کی رسالت کو ثابت کر دیا، انزل علیکہ کہہ کر رسالت بھی ثابت ہو گئی اور قرآن بھی ثابت ہو گیا، وعلیکم السلام، دونوں چیزیں ثابت ہو گئی۔ اب اس رابطے پر اے اللہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ بس ایک آپشنل صورتحال ہے کہ بھئی اللہ نے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کر دیا ہے، اب انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ مرضی ہے تو کریں، مرضی ہے تو نہ کریں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نفع نقصان نہیں ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اللہ نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا، اللہ کی رحمانیت، رحیمیت، قیومیت کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو جو ہے وہ اس سلسلے کو ایسے کرے کہ انسانوں میں کوئی کمزوری نہ رہ جائے، ان کو ہدایت نامہ بھی ساتھ جاری کر دیا، اور بس کہانی ختم ہے یہاں میں۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں آیت کے اس حصے میں جو آج ہمارے سامنے ہے کہ نہیں، کائنات کی حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ ابھی کر رہے ہیں، جو کچھ آپ
انجام دیں گے، ہماری اس ہدایت کو اگر اپنائیں گے، لیں گے، راستہ سیدھا رکھیں گے، تو آپ کی گاڑی بالکل صراط مستقیم پر چلتی رہے گی اور آخر میں جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جنت یعنی اگلی زندگی، یعنی یہ ہے کہ جو آگے اس کے بعد زندگی ہے جو کہ ختم بھی نہیں ہونی ہے۔ اور اگر جو ہے کوئی اس طرح نہیں کرتے ہیں، ان واضح ہدایات کو انکار کرتے ہیں، یہ جو آیات اللہ نے دی ہیں، یہ جو نشانیاں دی ہیں، یہ جو واضح طور پر باتیں کی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ہدایت نامے بھیجے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی ان پر کفر برتتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اب انکار کے معنی دوستوں کو بتا چکے ہیں۔ دیکھیں نا، ان الذین کافروا، بے شک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے، ان جب لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بے شک، یہ پکی بات ہے، اس میں شک مت کریں۔ پھر خدا کریم کی طرف سے جب ان لگ گیا ہوا ہو، ویسے تو جب کوئی بھی انسان ان لگا کر بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری بات میں آپ شک نہ کریں، بہت پکی بات ہے۔ لیکن جب خدا کریم یہ فرما رہا ہو تو اس کا مطلب تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کتنی پکی بات ہوگی۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ، پس بات تو انسانوں کی ہے، انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا، وہ جو کفر برتتے ہیں، کفر برتتے ہیں۔ ان الکافرین نہیں ہے، ہاں ذرا دھیان کیجئے، ان الذین کفروا، کافروا یعنی جو عملاً انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ ان الکافرین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کافر ہیں، اعتقادی طور پر کافر ہیں، چاہے کچھ کریں یا نہیں کافر ہیں، عمل کریں یا نہیں کافر ہیں۔ لیکن یہاں یہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر برتتے ہیں، یعنی عملاً انکار کرتے ہیں۔ بس عمل کو شامل کیا ہے، فعل کو شامل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ جن کو اب ہم کہتے ہیں ان الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جو کہ وہ دنیا کی دوسری طرف رہتے ہیں، یا وہ دوسرے ملکوں میں جو رہتے ہیں، وہ جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہمارا اکثر تصور یہی ہے، ان الذین کفروا یعنی ہماری بات تو ہے ہی نہیں، یہ بات ہے ان کی، وہ جو دوسرے۔ جبکہ خدا کریم کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جو کفر برتتے ہیں، جو عملاً کفر کر رہے ہیں، یعنی جو کس سے اچھا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی نشانی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی نشانی ہے۔ اب اللہ کی نشانی اعتقادات کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں اور عمل کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ ساری جہان، یہ ساری تکوین، یہ سارا کائنات، یہ سارا وجود، یہ آیت ہے، اس کا ایک ایک ذرہ آیت ہے اللہ کے پر اعتقاد بنانے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، یعنی ہمارے عقیدے کو بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں آیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر چیز آیت قرار پائے، ہر چیز میں اتنی وسعت ہے، ایک عالم ہے، ہر چیز ایک عالم ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک عالم ہے، ایک ذرہ جو ہے وہ ایک عالم ہے۔ ہر چیز عالم ہے، آیت جو ہے، آیت عالم کی ہر چیز آیت ہے۔ اب یہ آیات آپ انکار کریں، یا یہ ہے کہ جو آیات خدا کریم نے باقاعدہ آپ کی طرف بھیجی ہیں کہ آپ مثلا نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ عبادت کریں، آپ اچھے انسان بنیں، آپ جھوٹ مت بولیں، دھوکہ مت دیں، چالاکی مت کریں، دوسرے غلط کام جو ہیں ان سے پرہیز کریں، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں یہ عملی آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو خدا کریم نے ہمارے عمل کے لیے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ آیات ہے۔ اب جو کفر برتتا ہے ان آیات سے یا ان آیات سے، دونوں ہی
کفر برتنے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہے اللہ ایک بندہ ہے وہ نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، یا پھر اللہ کی کتابیں نہیں مانتا ہے، یا اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے. ہاں ہم مانتے ہی نہیں، مثلا وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں. یا یہ ہے کہ ادھر سے تو مانے ہوئے ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، ساری باتیں یہ جو اعتقاد والی ہیں سب کو مانتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہاں مانتا ہے کہ اللہ ہے اور اسی کا حکم چلنا ہے، لیکن صبح اللہ کا حکم نہیں چلاتا، رمضان میں اللہ کا حکم نہیں چلاتا اپنے اوپر. جب معاملہ طے کرنا ہوتا ہے لین دین میں، دھوکہ دیتا ہے کسی کو نفع اٹھانے کے لیے، دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہاں اللہ کا حکم نہیں چلنے دیتا، وہاں اپنا چلاتا ہے. تو یہ بندہ کیا ہے؟ یہ عمل میں جو ہے کافر ہے، یعنی نہیں مان رہا ہے اللہ کو عمل میں. یہاں بھائی اللہ کی حکمرانی ختم، میرے عمل میں میری حکمرانی ہوگی. جو لفظ خدا کریم نے یہاں استعمال کیا ہے وہ کفروا فعل ہے، یعنی عملاً انکار کر رہے ہیں. عملاً انکار یہ ہے کہ وہ کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، لیکن حقیقت میں اور جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ نہیں مان رہا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، آیات الہی پر کفر برتے ہیں. اب یہ آیات کو آپ وسعت میں لے لیں کہ چاہے وہ آیات ہوں جو کائناتی اور تکوینی آیات ہیں، وجودی آیات ہیں، یا وہ جو آیات ہیں ان کتابوں میں موجود ہیں، یا وہ آیات جو حکم شریعت کی صورت میں ہیں عملاً، ان تمام میں سے کسی پر بھی کفر برتنا. کفر کا معنی کافرہ کا دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ جس چیز کو، جو چیز واضح ہے اور موجود ہے اس کو انکار کرے آدمی، چھپائے. یعنی زمین سے اٹھی ہوئی چیز، زمین کے اوپر مثال کے طور پر ایک چیز ہے، موجود ہے، آپ اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیتے ہیں، چھپاتے ہیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے یا کسی اور کو نظر نہ آئے، یا اس کا جو اثر ہے وہ اثر نہ ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کافرہ. اور اس کے مقابلے میں ہے غفرہ. غفرہ کا بھی معنی چھپانا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جو گڑھا ہے، جو کمزوری ہے، جو نقص ہے، اس کو چھپانا، اس کو ختم کرنا. بس ان دو میں بہت یعنی معنی ملتا جلتا ہے، اور وہ ایک چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے کہ وہ نقص کو دور کرنا ہے. کوئی گڑھا پیدا ہو گیا، جیسے گناہ کو کرتا ہے تو اس میں ایک گڑھا پیدا ہو جاتا ہے، ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو اس نقص کو غفرہ کے ذریعے خدا کریم پورا کرتا ہے، اس لیے وہ غفار ہے. اور کفر کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے لیکن اس کو کوئی چھپاتا ہے، حقیقت ہے لیکن چھپاتا ہے، تو یہ کافر ہے. بے آیات اللہ، تو کیا ہے ان کے لیے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے عذاب ہے، اور وہ بھی شدہ کے ساتھ ہے، شدید ہے، یعنی بہت ہی گاڑھا قسم کا، سخت قسم کا عذاب ہے. نہیں وضاحت یہاں بتائی، اتنا کہا کہ وہ چیز جو تکلیف دے ہے، جو انسان کو تکلیف دے. بس ایسے صرف نہیں ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کر دی ہیں، نبیوں کو بھیج دیا ہے، ہدایت نامے دے دی ہیں، انسانوں کو پیدا کر دیا ہے، زندگی کر رہے ہیں، آگے جو مرضی کریں. نہیں، بلکہ جو اللہ کی آیات، جو نشانیاں ہیں، اور وہ کسی خاص چیز کو نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور چیز کو دکھا رہی ہے، وہ دلالت کر رہی ہے کسی دوسری چیز پر.
تو جب یہ نشانیاں ہیں تو جب وہ کسی چیز کو دکھا رہی ہیں اور اس چیز کو بندہ اب نہیں مان رہا ہے جس کو نشانیاں دکھاتی تھیں، جس کو واضح کرتی تھیں، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اے اللہ، عذاب شدید تو تب ہو کہ تیری اتنی قدرت ہو، تو خدا کریم نے یہ واضح کر دیا کہ واللہ عزیز۔ یہ مت خیال کریں کہ اب جہان اتنا بڑا ہے، کسی کے قبضے میں کیا ہے، یہاں تو ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ نہیں، واللہ عزیز، اللہ بڑا ہی پکا پیدا ہے، غالب ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے، یعنی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کر نہ سکتا ہو۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت مستحکم۔ یہ ہمارا اردو والا عزیز نہیں ہے کہ جیسے آپ لکھتے ہیں عزیزم، یعنی میرے پیارے، نہیں، یہ عزیز عربی والا ہے، اور عربی میں عزیز کا مطلب ہوتا ہے جو بہت مستحکم، عزت والا، یعنی استحکام والا۔ للہ العزت جمیعا، عزت اور استحکام اور پکا پن صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ واللہ عزیز، اس لیے وہ سارے اس پہ حاوی ہے، مسلط ہے اور غالب ہے اور کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر یہاں سوال پیدا ہو، اے اللہ، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا کہ اللہ غالب ہے، حاوی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اور لوگوں کو عذاب میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے۔ ہاں، وہ تو فضل کرتا ہے، وہ تو کرم کرتا ہے، وہ تو یہاں فرماتا ہے عزیز ذو انتقام، ذو انتقام، عزیز بھی ہے اور انتقام والا ہے۔ منتقم نہیں کہا ہے، انتقام والا ہے، انتقام والا ہے۔ یہ بہت خاص لفظ ہے، ہمارے ہاں تو بس معنی یہی کہ انتقام لینے والا ہے۔ کیا کیا معنی جی؟ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ عجیب ہے یہ معنی کرتے ہوئے کتنی خدا کریم کی اس ذات کی، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی تعریف ہوتی ہے، بلکہ یہ تو خدا کی ذات کے لیے ایک نکوہ ہے، جو کم معنی کرنے والی۔ اللہ بدلہ لیتا ہے، عجیب ہے۔ ہے اللہ کو بدلہ لینے کی ضرورت ہے، یا اللہ کے لیے اللہ کے مقابل کوئی ہے کہ وہ بدلہ لے؟ یعنی اللہ کو کوئی نقصان پہنچا چکا ہے اور وہ اللہ کیا کر رہا ہے، اب اس چیز کا بدلہ لے رہے؟ کیسی بات! اس کی کسی کی کوئی کیا جرات یا کیا کسی میں سکت ہے کہ کوئی ایسا کام کر سکے کہ جو اللہ پر اثر ڈال سکے، کہ اللہ متاثر ہوا ہے اور اب اللہ بدلہ لے رہا ہے۔ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ذو انتقام ناکامہ سے ہے، انتقام ناکامہ سے۔ ناکامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ چاہنا، نہ چاہنا، کراہت کرنا، نفرت کرنا، اتنا معنی ہے۔ اور جب یہ باب افتعال میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نہ چاہنے کو اپنی طرف لے آنا، یعنی اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ چاہے، کسی سے نفرت کرے، کسی کو برا جانے، اس سے کراہت کرے۔ اللہ ایسے نہیں ہے، لیکن کیا کیا ہے اس نے، یعنی لوگوں کے کاموں نے اس نفرت کو یا اس چیز کو اللہ کی طرف کیا کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، ذو لگا کر مزید یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ذو جب لگ جاتا ہے یعنی ملکیت کا دلیل ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں نفرت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، غضب اور کراہت
کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، ہم پہ قابض ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، ذو انتقام ہے، یعنی وہ مالک ہے۔ پھر بھی یہ جو اگر اس کو، اس نفرت کو وہ اپنی طرف لے تو اس کا وہ مالک ہے۔ انتقام کا وہ مالک ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس نقمت کو جو آپ کے اس کام سے اٹھ رہی ہے، آپ کے غلط کام سے، انسانوں کے غلط کام سے، نافرمانیوں سے اٹھ رہی ہے نفرت، وہ اس کو لے سکتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ خود بخود ہی آئے گا، جب نفرت اور کراہت اور غضب کی صورتحال ہوگی کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ اس سے نفرت پیدا ہوئی ہے، تو نفرت کا خود بخود نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، مشکلات پیدا ہوں گی۔ وَإِلَّا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے۔ انتقام لینا اصلاً منفی صفت ہے، منفی صفت ہے۔ اللہ ذو انتقام ہے۔ بعض چیزیں ہیں، بعض صفات الہی ہیں جو انسانوں کی وجہ سے یا مخلوق خدا کی وجہ سے خدا کو دی جاتی ہیں، وہ ویسے اس کی نہیں ہے، اس کی ذاتی صفتیں نہیں ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ ذاتی صفت نہیں ہے، اللہ منتقم نہیں ہے، ذو انتقام ہے، صاحب انتقام ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس نفرت کو جو اس نافرمانی سے پیدا ہوتی ہے، اس نفرت کو اپنی طرف آنے دے اور اختیار کرے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نفرت کا لازمہ ہے، نفرت کا لازمہ کیا ہے؟ کراہت کا لازمہ کیا ہے؟ غضب۔ آپ کے اندر پھر آپ کو غضب آئے گا، آپ کو اس پر غصہ آئے گا، اور پھر غصے کا لازمہ کیا ہے کہ آپ اس غصے کو کیا کریں گے؟ شفٹ کریں گے اس پر، اپنے غصے کو اس پر نکالیں گے۔ تو غصے کو نکالیں گے تو عذاب بنائیں گے، اور عذاب بھی وہ بنائیں گے کہ جو آپ کے اختیار میں، آپ کا اختیار بھی بہت وسیع ہو۔ اگر اللہ، جیسے اللہ کا قدرت ہے اور طاقت ہے اور اس کی عظمت ہے اور اس کے پاس سب اختیار ہے اور وہ غالب عزیز ہے، تو پھر وہ عذاب بھی کیسا عذاب ہوگا۔ پس واللہ عزیز ذو انتقام، توجہ رکھیں، یہ ایسے ہی بالکل سمپل انداز میں جیسے کہ یہاں انہوں نے لکھ دیا ہے خوب بدلہ لینے والا ہے، نہیں بھائی، اللہ بدلہ اللہ نے کیوں لینا ہے؟ بدلے کا تو آپ خود لفظ بدلہ سے پتہ چل رہا ہے نا، کہ کسی نے کچھ نقصان پہنچایا ہے اللہ کو، اور اب اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ ایسی بات اللہ کے بارے میں ہم کریں مناسب بنتی ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا وجود ہے جو اللہ کو بھی نقصان پہنچا سکے یا اللہ کے حوالے سے اس طرح کی کوئی سلسلہ کر سکے؟ ہاں، میں دوسرا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ یہ ہماری بات اس آیت کے آخر تک ختم ہوگی ہے۔ اور یہاں لکھے اور انتقام لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، جبکہ معنی اس کا بنتا ہے کہ وہ صاحب انتقام ہے، وہ انتقام کا مالک ہے، ذو انتقام ہے۔ انتقام کا یعنی کیا ہے؟ یعنی اس کے اختیار، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا ہمارے پاس حق محفوظ ہے، اگر ہم اس کا بدلہ لیں تو ہمارے پاس حق محفوظ ہے، یا کوئی اور، تو خدا کریم یہاں کہتا ہے ذو انتقام ہے، یعنی اس صورتحال میں بھی اگر اللہ انتقام، یہ اللہ جو ہے اس کو نقمت کی آگ میں جلانا چاہے تو وہ صاحب اختیار ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پھر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو نہیں، یعنی اللہ کا اختیار، آپ نے نافرمانی کر کے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کو صاحب اختیار بنا دیا ہے کہ وہ آپ کو کیا کرے؟ اپنی نفرت کا شکار کرے، یہ معنی ہے۔
نہ یہ کہ ہم اللہ کو ایک منتقم بنائیں گے، وہ بھی منتقم ہے، وہ بھی بدلہ لینے والا ہے۔ مثلاً کسی کی کیا سکت کہ کوئی اللہ کا نقصان کر سکے، جو نقصان کرتا ہے وہ اپنا ہی کرتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ذو انتقام ہے، اب اختیار اللہ کے اس میں آ گیا ہے کہ وہ اگر نفرت کرے تو آپ نے خود جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، اپنی نافرمانی سے اللہ کی نعمت کا انتظام آپ نے خود کر دیا ہے، اللہ کے اختیار میں دے دیا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کو اگلی انشاء سے کریں گے۔ السلام علیکم۔